بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتعز من تشاء ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام طلب خیر کے ساتھ آپ کے سوال اور جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جو آپ سے عرض کی تھی کہ اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچائیے گا، تو یقیناً جنہوں نے پہنچایا خدا بندہ کریم ان کی اس عمر کو صدقہ جاریہ میں شمار فرمائے گا۔ کیوں کہ ایسے ایسے سوالات اور ایسے ایسے ان کے مسائل آئے سامنے جس سے یقین جانیے گا میں بھی گھبرایا۔ ایک بڑے عرصے سے یہ کام ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ خدمت خلق کا سلسلہ ہے یہ جی۔ اور پہلی بات یہ کہ جب یہ سلسلہ 42 سال پہلے شروع ہوا تھا تو یہ میرے گھر سے سٹارٹ ہوا تھا، کیونکہ جو چیز آپ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں وہ اثر رکھتی ہے، وہ دوسرے بھی سنتے ہیں۔ گھر میں تو آپ عجیب و غریب ماحول پیدا کریں اور باہر آپ کے آ کے میاں فساد وہ بنے بیٹھے رہیں جی۔ وہ پنجابی میں کہنے ہیں کہ آپ تے رڑ دی جاندی لوکاں نوں متی دیندی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے اپنی ذات سے اصلاح کیجیے گا۔ جب اپنی ذات کی اصلاح ہوگی تو اس میں خدا بندہ کریم آپ کے لفظوں میں تاثیر بھر دے گا، آپ کے کہے کو خدا بندہ کریم دلوں میں اتارے گا۔ تو پہلے شکریہ ان کا جنہوں نے اس پروگرام کو اپنوں سے دوسروں تک پہنچایا اور ان کے جواب۔ اور کچھ تو ایسا ہوا کہ کچھ لوگ واٹس ایپ نمبر سے پوچھتے پوچھتے جہاں میں تھا وہاں آ گیا، اور ایسی جگہ پہ تھا میں گیا ہوا جو بہت دور جگہ تھی، تو کچھ لوگ وہاں پہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت مند حاجت مند جو ہے ہر دروازے کو کھڑکاتا ہے، دستک دیتا ہے جی۔ آج پروگرام جو ہے کوئی تھوڑا سا عجیب ہی آج نوعیت کا مجھے جواب دینے پڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے جواب دیجیے گا، اس ہمارے جواب سے کچھ بہتری آئے گی۔ کس میں بہتری آئے گی؟ میرے اس میں تو کوئی نہیں، میں تو دعا دے دوں گا آپ کو، میری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا بندہ کریم آپ کو خوش رکھے، آپ کے مقصد میں آپ کی کامیابیاں دے، آپ کے بچوں کی خیر ہو، آپ کے رزق کی خیر ہو، آپ کے گھر بار کی خیر ہو۔ میں تو ایک فقیرانہ مزاج کا آدمی ہوں، تو دعا ہی دینی ہے نا، دعا دینا میرا کام ہے۔ مگر انہوں نے اتنا کچھ کہہ دیا، اتنا کچھ کر دیا کہ مجھے آج وہ پروگرام کرنا پڑا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ تو لوگ کہیں گے یہ کہانی ہے، مگر یہ کہانی نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے تو اس معاشرے کی کہانی ہے، یہ زخم ہے تو اس معاشرے کا دیا ہوا زخم ہے۔ کیا ہے کہ ہم اولاد کی خواہشات، جائز خواہشات کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اپنی انا کی خاطر۔ جی چلتے ہیں جی بغیر کسی اقرا میاں والی سے۔ بچپن سے منگنی ہوئی ہے، لڑکا بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے جو کہ میرا رشتہ دار ہے، مگر اس کے والدین کہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر جو ہے وہ 10 سال زیادہ ہے۔ تو اس بنا پہ اب دو گھروں کی دوریاں، اب ایک جو خواب ایک بچپن سے بنا ہوا تھا، ایک بنایا ہوا تھا، ایک سوچا ہوا تھا کہ ایسے بچیں گے، پھر پڑے بھی اکٹھے ہیں، وہ بھی کہتی ہیں ہم، اور اب اتنی دوریاں کہ ہر وقت جو ہے رونا دھونا پڑا ہوا ہے جی۔ اور کیا کہتی ہیں کہ میں ہر حال میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو بیوی ٹھیک ہے، شرع نے بھی آپ کو حق دیا ہے، شریعت نے آپ کو حق دیا ہے۔ اگر آپ کہیں اور راضی نہیں ہیں تو وہ شادی نہیں ہوگی، وہ زبردستی ہوگی۔ کیا کرے، ہمارا معاشرہ جو ہے اسلامی روایات سے بہت دور ہے، اسلام کی بنائے، اسلام کے دیے ہوئے اصولوں سے بہت دور ہے یہ۔ ہم کیا کریں کہ اپنے ذاتی، اب 10 سال کیا بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، مگر آپ نے کہا کہ میں نے ہر حال میں ہے، تو پھر میری دعا ہے آپ کو، اور آپ نے ایسے کرنا ہے۔ آپ نے دعا پوچھی ہے کہ خدا بندہ کریم ہمارے ماں باپ کو اس بات پہ راضی کر دے، اور وہ کیا کہتے ہیں فضول ضد، یہ لکھ رہی ہیں اقرا بی بی، لکھ رہی ہیں کہ فضول ضد، کوئی بات نہیں، کوئی بیس نہیں، کسی کو کوئی وہ نہیں ہے۔ اب جو ہمارے رشتہ دار ہم سے نالاں ہیں وہ
اور آگ لگا دیتے ہیں، جو ان کے رشتہ دار نہ لائیں وہ اور آگ لگا دیتے ہیں۔ تو آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے انہوں نے، مگر میں اقرا بی بی آپ ایسے کیجیے گا کہ صبح کے وقت میں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے بعد دن میں پھر یا ودودو یا رحیمو، اور جب جمعہ آ جائے، فرائیڈے آئے تو فرائیڈے جب دیکھیں کہ نماز جمعے کی پڑھی جا چکی ہے مسجد میں تو سورہ جمعہ کو پڑھیے گا، اور سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد تو آپ نے یا ودودو یا رحیم کی، یہ آپ سے 20 تسمیاں ہوتی ہیں، 40 ہوتی ہیں، 50 ہوتی ہیں، یہ پڑھیے گا۔ خدا بندہ کریم دونوں گھروں کے دل میں رحم ڈالے گا۔ آپ تو ہاں ایک گھر کی طرف ہے، آپ کے والدین تو آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے جی، دوسرے گھر میں جی، ٹھیک ہے جی، ان کے دل میں رحم ڈالے گا قدرت کی ذات، آسانی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ میرا مالک یہ طے کر دے گا جی۔ آگے تہنیہ یا تہمینہ بی بی ہے، یہ بھی آج میں نے کہا نا کہ آج پروگرام مختلف ہے، کچھ لوگ کہانی سمجھیں گے، کچھ لوگ کیا، مجھے بھی کہانیاں لگ رہی ہیں یہ چیزیں جی، مگر کیا کروں کہ انہوں نے آگے مجھے یہ کہا کہ ہمیں قرآن سے اس کا حل بتائیے گا جی۔ تہنیہ بی بی ہیں یا تہمینہ بی بی ہیں جی، یہ کراچی سے ہیں جی۔ کیا عشق محبت جو مقدس جذبہ ہے وہ دنیا اور رشتہ داروں کی نگاہ میں اگر کسی سے شادی کا اظہار کر لے کیا وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے؟ یہ تہنیہ بی بی یہ اپنا وہ مسئلہ بتا رہی ہے۔ لعنت بن جاتی ہے وہ چیز اگر ہم کسی سے اظہار کر لیں تو۔ ہم ایک عرصہ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیا اور پھر اس میں کوئی ذات پات کی بھی وہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی ذات وہی ہماری ذات ہے، سارا وہ جی، ہیں جی۔ تو کیا گناہ کبیرہ بن جاتی ہے جب ہم اظہار کر لیں اور وہ بات جب باہر نکل جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی چوری کر لی ہے؟ نہیں بی بی، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور آگے کیا ہے کہ ہم نے کورٹ میرج، اچھا ہم نے کورٹ میرج کی ہے، اب ہمارے دشمن بن گئے ہیں، تو بی بی پہلے تو کیا کورٹ میرج میں آپ کے والدین تھے؟ رسمن پوچھ رہا ہوں میں، تھے تو ان کی دعائیں لیجئے گا۔ اب آپ ایسے کیجئے گا، دشمن بن گئے ہیں، آپ کہیں اور رہ رہے ہیں، کراچی سے جہاں آپ تھے وہاں سے کہیں اور آپ نے لکھا ہے کہ ہم رہ رہے ہیں، تو آخر کب تک؟ کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن تو اپنوں میں آنا پڑے گا آپ کو جی۔ تو ایسے کیجئے گا، 2 رکعت نماز زیارت کہہ لو، توفتاً کہہ لو، باخدمت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کے استخراج قرآن سے جو اظہار ہو رہا ہے وہ درود شریف کا ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے یاد شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کثرت کے ساتھ درود شریف لیں گے، اور اس درود شریف کے بعد آپ نے لینا ہے جو وظیفہ لینا ہے وہ یہ آپ نے لینا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آگے اس کے ساتھ آپ نے ایک لفظ کو جوڑنا ہے جو لفظ آپ کا علیحدہ بن رہا ہے جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جوڑ لیجئے گا، دعا کیجئے گا، انشاءاللہ آپ اپنوں میں واپس پلٹ جائیں گے اور آپ کو اپنے قبول کر لیں گے۔ خدا کی ذات مہربانی کرے، جو کر لیا، جو ہونا تھا کر لیا آپ نے۔ میں نے پہلے کہا نا کہ شرع حکم دیتی ہے، شرع کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خوش رہیں، میری دعا ہے آپ کو، آپ آباد رہیں، خوشیوں بھری زندگی گزاریں۔ تو آپ نے باہر کے سفر کا لکھا ہے، تو باہر کا سفر 2026 میں ہے، تو آپ نے یہ کیا ہوتا ہے ایم فل کیا ہے، یہ آئی ٹی میں کیا ہے، تو بہت بڑا آپ کے پاس فیوچر ہے، مستقبل ہے۔ آپ 2026 میں آپ باہر بھی، مگر ماں باپ کو راضی کر کے، خوش کر کے، بہن بھائیوں کو یہ کر کے جائیے گا جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے ہیں جی شہناز بی بی، شہناز منیر، میرے شوہر خرچہ نہیں دیتے،
یہ تھوڑا سا روٹین بدل کیجیے۔ اور ہر وقت گھر میں لڑائی رہتی ہے، بچے بھی گھر کے رویے سے خود سر ہو گئے ہیں۔ شہناز بیوی آپ ایسے کیجیے گا کہ بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیجیے گا۔ قرآن کریم کی تعلیم کہیں ایسی جگہ دلوائیے گا جہاں قرآن کو کی عبارت کو معنی کے ساتھ سمجھایا جائے، اور اپنے گھر میں آج ہی سے سورہ لہب اور سورہ مومن کا پہلا رکوع، جب آپ سورہ لہب پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد اللہ سے واسطہ دیں گے کہ جس طرح وہ ہاتھ ٹوٹ گئے تھے ایسے گھر میں فساد، خودسری، جھگڑے اس کے بھی ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور سورہ مومن کا پہلا رکوع وہ دعائیہ ہوگا آپ کا، جی وہ لیجیے گا۔ یہ اگلا جو میرا استخراج جو عبارت دی گئی ہے یہ بڑی سبق آزمو بھی ہے اور تھوڑی سی لمبی بھی ہے، مگر جو پیغام ملا ہے، بھیجا ہے، مجبور کر دیا ہے قسمیں دے کے۔ یہ ایک بی بی کوثر نام ہے ان کا، یہ کسی ایک مقام پہ پابند سلاسل ہیں۔ انہوں نے پیغام اپنی کزن کے ہاتھ بنفس نفیس بھیجا ہے۔ یہ میں پیغام اپنی کزن کے ذریعے بھیج رہی ہوں، میرے پاس سہولت نہیں کہ آپ کا پروگرام سن سکوں۔ وہ میری کزن جو آپ مجھے وظیفہ دیں گے، جو بتائیں گے وہ مجھ تک پہنچا دے گی اگلی ملاقات پہ۔ جو بھی ورد وظیفہ دیں گے میں پابندی سے کروں گی۔ میں عادی ہو گئی ہوں نماز اور قرآن کی۔ میں نے آج سے 8 سال قبل کسی کے بہلاوے میں آ کے، کسی کے بہلاوا کہنا، پھسلانا، جھوٹ، وعدے، وعید، اس طرح کوئی خواب دکھانا، اس میں آ کے اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ 8 سال کے بعد رہا ہوئی، پھر میں نے اسی کو قتل کیا جس نے مجھے بہکایا تھا، جس نے مجھے خواب دکھائے تھے، یہ ظلم کروایا تھا۔ کیا میرا اللہ مجھے معاف فرمائے گا؟ یہ جو لفظ ہے، اس لیے میں اس پروگرام میں اسے شامل کر رہا ہوں۔ کیا میرا اللہ مجھے معاف فرمائے گا؟ اس معافی کے لیے قرآن سے میری مدد فرما دے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اور یہ میرا پیغام ہے کہ کسی کے جذبات، کسی کے بہکاوے میں، کسی جوانی کی نادانیوں میں کبھی کسی کی خاطر ایسا قدم نہ اٹھانا تاکہ دنیا و آخرت برباد ہو جائے۔ کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا، یہ سب دھوکہ دیتے ہیں، فیصلہ ماں باپ کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ یہ کوثر بی بی کا پیغام ہے۔ جی کوثر بی بی کیوں نہیں؟ آپ کے استخراج قرآن میں یہ ہے کہ اگر تم دانستہ یا نادانستہ گناہ کر بیٹھو اور اللہ سے توبہ کر لو، تمہارا رب بخشنے والا اور راہ دینے والا ہے۔ آگے جو آیت آئی ہے، اتنی مسند آیت کا حوالہ آیا ہے قرآن پاک سے آپ کے مسئلے میں۔ اگر کوئی کافر بھی غلطی کر بیٹھے اور خدا سے بخشش مانگے، خدا اسے بخش دے گا۔ دیکھیں یہ آپ کو ایک سند دی ہے قرآن نے کہ اگر آپ دل سے توبہ، دل سے اس طرف آ گئی ہیں تو آپ اپنے، یعنی کہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ خدا بندہ کریم تمہیں بخش دے گا۔ اور جب نادانستہ جب غلطی سرزد ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے، تو وہ ذات الہی جو ہوتی ہے جب اس سے استغفار کی جاتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخش دیتا ہے۔ برؤف الرحیم، وہ تم پہ مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ جی ہاں، تو سورہ توبہ کا آخری رکوع،
جس سورہ توبہ کا آخری رکوع اور وظیفہ آپ کا بن رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 128، آخری آیت جو بن رہی ہے اس میں دیکھیے گا، اور اس میں جہاں جہاں تو بخشش اور جہاں کیا لکھا گیا ہے، ایک رسول تم میں آئے ہیں جو تمہاری خاطر، تمہاری خیر خواہی کی خاطر، کہاں تک اور کیا ہیں کہ وہ رؤوف الرحیم ہے۔ یہ تقویت ہے آپ کے لیے، سورہ توبہ کی آخری آیت نمبر 128، یہ آپ کے لیے تقویت ہے۔ اس تقویت کے ذریعے خدا سے بخشش مانگیے، وہ بہت رحیم و غفور ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ بہت سمیع الدعا ہے، وہ بہت مہربان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اور ہر نئی نسل کو اس چیز کا پیغام ہے۔ جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لیجیے۔ یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی اچھائی جو دوسروں تک پہنچتی ہے، یقین جانیے گا کہ یہ معاشرہ اگر آپ عہد کر لیں اخلاقیات پہ، اچھی بات پہ، اچھی گفتگو پہ، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے اور ایک دوسرے کو راہ دینے کے لیے، ہم تو سڑکوں پہ اڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ، قوت برداشت پیدا کیجیے گا۔ جو خلائق کائنات کے لیے جو خلق عظیم کا مالک ہستی بن کے آئی ہے، اس ہستی سے اخلاق سیکھیے گا، خلق سیکھیے گا، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ یقین جانیے گا پہلی بات جو کی ہے نا، اصلاح اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی ذات سے اصلاح کریں گے، پھر آپ کے محلے میں ہوگی، محلے سے آپ کی اصلاح دور تک جائے گی۔ کل کا جو ٹاپک ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے تھوڑا سا۔ کل جو میں نے عرض کرنا ہے وہ بھی دکھ بھری داستانیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر قرآن سے آپ نے لو لگائی، قرآن سے آپ نے پیار کیا، قرآن سے آپ نے عشق کیا، قرآن کو آپ نے راستہ بنا لیا، وہ راستہ بنا لیا جو آپ کو روشنی دکھاتا ہے، تو آپ فلاح پا جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے آپ کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات ہر کی بیٹیوں کے بخت سلامت رکھے، نیک بخت ہوں، نیک ہو۔ کوئی ضد نہ کیجیے گا، بیٹیوں کے مسئلے میں کبھی ضد نہ کیجیے گا، کبھی نہ ضد کیجیے گا، یہ بہت دور تک چلی جاتے ہیں مسائل۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسانیاں دے، نیک بخت ہوں، آباد رہیں، شاد رہیں، میرے مالک کی ذات سدا سلامت رکھے۔ جو ماں باپ رشتوں کے لیے پریشان ہے، خالق محمد و آل محمد کا واسطہ، عظمت آل رسول کا واسطہ، جناب فاطمۃ الزہرا، جناب خدیجۃ الکبریٰ، ازواجات مطہرات محمد و آل محمد کا واسطہ، اللہ پاک رحم فرما سب کے لیے رحم فرما۔ کل کی بھلا، کل کی خیر ہو، سدا خیر ہو۔ یہ پروگرام ہے ہی خیر، طلب خیر ہے یہ پروگرام۔ اس پروگرام کو جہاں تک پہنچائیے گا، سنیے گا اور دوسروں کو سنائیے گا، تو ہو سکے کسی کی اصلاح ہو جانا آپ کی میری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ والسلام، دعا گو۔